اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے مبتدا اور خبر میں یہ پڑھا کہ اس کا یہ اسم علم ہو سکتا ہے اور ضمیر ہو سکتا ہے، اس میں اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آپ نے یہ تین پڑھے ہیں۔ آج آپ اس میں پڑھیں گے دو چیزیں اور، بلکہ معرف باللام بھی آپ نے پڑھ لیا، الف لام والا بھی اس میں جی آپ نے پڑھ لیا، یعنی آپ نے مبتدا میں پڑھا کہ مبتدا علم ہو سکتا ہے، یہ ضمیر ہو سکتا ہے، یہ اس میں اشارہ ہو سکتا ہے، یہ معرف باللام ہو سکتا ہے، اور آج آپ پڑھیں گے کہ یہ والا مرکب اضافی ہو سکتا ہے، مرکب اضافی ہو سکتا ہے۔ ابھی دوسری کتاب میں آیا کہ مرکب اضافی کیسے بنتا ہے، اگر تو یہ کتابن کی شکل میں ہے تنوین کے ساتھ یا الف لام کے ساتھ، آپ کو اس کو زید کے ساتھ جوڑنا ہے تو آپ تنوین کو ہلکا کر دیجئے، تنوین کو ہٹا دیجئے، یہ ہو جائے گا کتاب زیدن، اس کو زید دے دیجئے یعنی جر دے دیجئے، کتاب زیدن، الف لام ہے تو اسے ہٹا دیجئے، اور اگر تنوین جیسی کوئی چیز ہے، نون تثنیہ ہے، تو یہ ہو جائے گا کتاب زیدن، اور اگر یہ مسلمون ہے تو نون جمع ہے، نون تثنیہ نون جمع، تو نون جمع کو آپ گرا دیجئے، ہو جائے گا مسلمو مصرن اگر آپ کوئی بھی شہر لیتے ہیں، اور اگر آپ ایجپٹ مراد لیتے ہیں تو مسلمو مصر ہو جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ بتائی تھی کہ اگر مضاف الیہ یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ مانا جائے گا، اگر یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ مانا جائے گا، البتہ یہ نکرہ ہوتے ہوتے اتنا معرفہ ہو جاتا ہے اس شکل میں یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مضاف الیہ اس میں علم ہے، نام ہے نا، یا کامن ناؤن ہے یا پھر کوئی علم ہے۔ اب یہ مضاف الیہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے، اس میں اشارہ بھی ہو سکتا ہے، الف لام بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ اس کو کہہ دیجئے مسلمو الہندی الف لام کے ساتھ جی۔ آپ کتاب زیدن کی جگہ کتاب ہذا بھی کہہ سکتے ہیں نا، اس میں اشارہ علم بھی ہو گیا، اس میں اشارہ بھی ہو گیا، معرف باللام بھی ہو گیا۔ یہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے ضمائر میں کیا کیا پڑھا؟ ہوا، ہما، ہم، پھر ہیا، ہما، ہن، اور کیا پڑھا؟ انت، انتما، انتم، پھر کیا پڑھا؟ انتی، انتما، انتن، اور انا اور نحن۔ جب اس ضمیر کو ہم مضاف الیہ بنائیں گے تو اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی۔ کیسے؟ یہاں کوئی بھی
لفظ ہو سکتا ہے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، اور یہ ہننا سیم رہے گا. انتا کو بن جائے گا کا، کما، کم، جی، کی، کما، کن، اور یا اور نا. کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی اور کتابنا. صحیح ہے، صحیح ہے جی. اب ایک جملہ دیکھ لیجیے. آپ کی کتاب میں یہ جملہ ہے انا ولدن، پھر ہے اسمی خالدن. آپ اس جملے میں غور کریں گے، یہ مرفوع ہے کیوں؟ مبتدا ہے. یہ مرفوع ہے کیوں؟ خبر ہے. یہ اسم مرفوع ہے کیوں؟ مبتدا ہے. خالد مرفوع ہے کیوں؟ خبر ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اب دیکھیے انا، اس پر علامت کوئی ہے نہیں، علامت کوئی نہیں ہے، تو آپ اسے کہیں گے یہ محلن مرفوع ہے. کیا ہے؟ محلن مرفوع ہے. یہ رفع کی جگہ ہے. دیکھیے رفع کی حالت، سٹیٹس اس کا کیا ہے؟ رفع، حالت رفعی میں ہے. تو آپ کہیں گے انا محلن مرفوع ہے، اس لیے کہ اس کی علامت لفظوں سے بولی نہیں جاتی ہے، منہ سے بولی نہیں جاتی ہے. علامت کیا کیا ہو سکتی ہے؟ پیش، واو یا الف. پیش، واو یا الف. پیش الف پر آتا نہیں. واو جمع میں ہوتا ہے، جمع مذکر سالم میں ہوتا ہے، اور الف تثنیہ میں ہوتا ہے. یہ تو تثنیہ ہے نہیں، ٹھیک ہے جی. پیش الف پر آتا نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ مبنی ہے. اور واو جمع مذکر سالم میں ہوتا ہے، اور یہ واحد ہے. اور الف تثنیہ میں آتا ہے، اور یہ واحد ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ مبنی ہے. کیا ہے یہ؟ مبنی. تو مبنی کا اعراب، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مبنی کا اعراب ہمیشہ محلی ہوتا ہے. مبنی کا اعراب ہمیشہ محلی ہوتا ہے. اس پر کوئی بھی علامت پڑھی نہیں جاتی، کوئی بھی علامت پڑھی نہیں جاتی، چاہے وہ رفع کی علامت ہو، چاہے وہ نصب کی علامت ہو، چاہے وہ جر کی علامت ہو. محل کے معنی جگہ، تو رفع کی جگہ ہے نا جی. آپ صرف اس کی سٹیٹس بتا دیں گے، اس کا جگہ بتا دیں گے کہ حالت رفع میں ہے، رفع کی جگہ میں ہے. صرف اتنا بتائیں گے، علامت آپ اس میں نہیں بتائیں گے. جب آتے ہی نہیں تو بتائیں گے کہاں سے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ مرفوع ہے. ان علامات میں سے، ان تین میں سے کیا ہے یہاں پر؟ پیش. ولدن پڑھا جا رہا ہے، منہ بولا جا رہا ہے، تو اس اعراب کو لفظی کہتے ہیں. یہ اعراب لفظی ہے. علامت پڑھی جا رہی ہے، علامت پڑھی جا رہی ہے. علامت پڑھی جا رہی ہے. تو یہاں پر جو پیش آیا ہے وہ لفظی طور پر آیا ہے، جسے پڑھا جا رہا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ایک ہو گیا محلن، ایک ہو گیا لفظن. یہ پڑھا جا رہا ہے. اب اس میں غور کیجیے، یہ اسمی، یہ اصل میں ہے اسم پلس یا ساکن. یا اپنے سے پہلے پیش کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، اس لیے پیش کو آپ بدل دیجئے زیر سے، ہو جائے گا اسمی یا ساکن، تو ہو گیا اسمی.
اب دیکھیے یہاں پر پیش موجود ہے لیکن اس زیر کے نیچے چھپا ہوا ہے. پیش یہاں پر موجود ہے, اس زیر کے نیچے چھپا ہوا ہے. اس طرح کی صورتحال کو کہتے ہیں اعراب تقدیری ہے. کیا ہے؟ تقدیری ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو آپ کہیں گے انا محلن مرفوع ہے, ولدن لفظاً مرفوع ہے, اور اسمی تقدیراً مرفوع ہے. سمجھ گئے؟ اسی طرح محلن منصوب بھی ہو سکتا ہے, محلن مجرور بھی ہو سکتا ہے, لفظاً مرفوع بھی ہو سکتا ہے, لفظاً منصوب بھی ہو سکتا ہے, لفظاً مجرور بھی ہو سکتا ہے, تقدیراً مرفوع, تقدیراً منصوب, تقدیراً مجرور بھی ہو سکتا ہے. آپ کو دیکھ لیجیے, پڑھ لیجیے. الدرس الثامن, 8واں سبق. انا ولدن, میں ایک لڑکا ہوں. اسمی خالدن, میرا نام خالد ہے. اب یہ سب چیزیں جو آپ نے اس میں پڑھی ہیں اس کو غور کرتے چلے جائیں گے. انت تلمیذن, آپ ایک طالب علم ہیں. اسم کا ساجدن, آپ کا نام ساجد ہے. انا بنتن, میں ایک لڑکی ہوں. اسمی سلمہ, میرا نام سلمہ ہے. انتی تلمیذتن, آپ ایک شاگردہ ہیں, طالبہ ہیں. اسم کی سعاد, تمہارا نام سعاد ہے. ہوا رجل, وہ ایک آدمی ہے. اسمہ ماجد, اس کا نام ماجد ہے. ہی مرأتن, وہ ایک عورت ہے. اسمہا زینب, اس کا نام زینب ہے. ھذا ابن ماجد, یہ ماجد کا بیٹا ہے. ابن ماجد معرفہ ہے, دیکھیے معرفہ ہے. کیوں؟ ماجد معرفہ ہے تو اس لیے اس کا مضاف ابن بھی معرفہ ہو جائے گا اور ادھر سے خبر بن رہی ہے. جی تو یہاں چھپا ہوگا ھذا الشیء ابن ماجد, ھذا الشیء ابن ماجد. یہ الشیء کہاں سے لایا؟ اس لیے کہ اس میں اشارہ مشار الیہ کو چاہتا ہے تو یہاں چھپا ہوا ہے. ھذہ بنت ماجد, یہ ماجد کی لڑکی ہے. آپ کہیں گے ھذہ الشیءۃ بنت ماجد. ھذا والدی, یہ میرے والد ہیں. ھذہ امک, یہ آپ کی امی ہے. اسم الوالدی, والد کا نام ماجد, ماجد ہے. اسم الامی, امی کا نام زینب, زینب ہے. اسم لبنی, اسم لبنی, یہ الف لام کا حمزہ تو کیا ہوتا ہے؟ وصلی ہوتا ہے, اور ابن کا حمزہ بھی وصلی ہوتا ہے. ابن کا حمزہ بھی وصلی ہوتا ہے. وصلی ہونے کا مطلب جب ملا کر پڑھیں گے تو سائلنٹ ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, اسے پڑھا نہیں جاتا ہے. تو اسم لبنی پڑھیں گے. اسم لبنی خالد, بیٹے کا نام خالد ہے. اسم البنتی سعاد, بیٹی کا نام سعاد ہے. محادثہ, کنورسیشن, یہ جو آپ نے پڑھا ہے ایک نئے انداز سے پڑھیں گے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے گا. من انت, شاباش, تم کون ہو. انا تلمیذ, میں ایک طالب علم. من انت, تم کون ہو. انا مسلم, میں ایک مسلمان ہوں. مسمک, آپ کا نام کیا ہے. اسمی ساجد, میرا نام ساجد ہے. من ربک, تمہارا رب کون ہے. ربی اللہ, میرا نام, میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. جی اب دیکھیے ربی اللہ, یا کے اوپر سکون ہے, آگے ملانے کے لیے یا کو زبر دے دیا, ربی اللہ پڑھ لیا. جی ایسا ہوتا ہے. جی من ھذا, یہ کون ہے. ھذا اخی, یہ میرا بھائی ہے. ما دینک, تمہارا دین کی کیا ہے. دینی
اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ مسمہ اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ راشد، اس کا نام راشد ہے۔ من انتی تم کون ہو؟ انا مسلمۃ میں ایک مسلمان ہوں۔ من ہادی یہ کون ہے؟ ہادی اختی یہ میری بہن ہے۔ من ربو کی تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ مسمہا اس عورت کا نام، اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ اسمہا سعاد اس کا نام سعاد ہے۔ ما دینو کی تمہارا دین کیا ہے؟ عورت کو بولا جا رہا ہے۔ دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے۔ این والدو کا، این کے معنی کہاں، تمہارے والد کہاں ہے؟ والدی فی السوق میرے والد بازار میں ہے۔ حل اسم کی سعاد کیا تمہارا نام سعاد ہے؟ این امو کی تمہاری ماں کہاں ہے؟ امی فی البیت میری ماں گھر میں ہے۔ حل اسم کی سعاد کا جواب نچلے سطر میں ہے۔ نعم اسمی سعاد میرا نام سعاد ہے۔ این اختو کا تمہاری بہن کہاں ہے؟ اختی فی الحجرتی میری بہن کمرے میں ہے۔ حل انتی سعاد کیا تم سعاد ہو؟ نعم انا سعاد میں سعاد ہوں۔ یہ آپ نے پڑھ ہی لیا ہے، بس پچھلے سبق میں جو تھا اسی کو یہاں دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ یہاں آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف بھی نکرہ ہوتا ہے، مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے۔ پہلے کچھ الفاظ یاد کرنے کے ہیں۔ جنینتن ایک باغیچہ کوئی باغیچہ، ایک باغیچہ کوئی باغیچہ۔ زہرتن ایک پھول کوئی پھول۔ برکتن ایک تالاب کوئی تالاب۔ سمکتن ایک مچھلی کوئی مچھلی۔ سورن ایک چہار دیواری فینسنگ کوئی چہار دیواری۔ مرتفعن اونچی۔ وردن ایک گلاب کوئی گلاب۔ فلن ہے چنبیلی کا پھول۔ بنفسجن گل بنفشہ یا بنفشہ کا پھول۔ بستانی مالی۔ نہرن نہر جی جسے آپ کل کہتے ہو۔ ہادی جنینۃ حامد یہ حامد کا باغیچہ ہے۔ ہادی الشیءۃ جنینۃ حامد۔ اب یہاں کیا پتہ چلا؟ جنینۃ حامد خبر بن رہا ہے مرکب اضافی ہو کر۔ ہذا سور الجنینۃ یہ باغیچے کی چہار دیواری ہے فینسنگ ہے۔ ہذا باب الجنینۃ یہ باغیچے کا دروازہ ہے۔ فی جنینۃ حامد حامد کے باغیچے میں شجر ایک درخت ہے۔ ورد ایک گلاب ہے۔ زہر ایک پھول ہے۔ برکت ایک تالاب ہے۔ سمکت ایک مچھلی ہے۔ ہذا نہر الجنینۃ یہ باغیچے کی نہر ہے۔ ہذا بستانی الجنینۃ یہ باغیچے کا مالی ہے۔ ذالک ولد البستانی وہ مالی کا لڑکا ہے بیٹا ہے۔ ہذہ شجرۃ ورد اب تک مرکب اضافی معرفہ ہو رہا تھا، اب مرکب اضافی نکرہ ہو رہا ہے۔ ہذہ شجرۃ ورد یہ گلاب کا ایک درخت ہے، یہ گلاب کا ایک درخت ہے۔ تلک شجرۃ تفاح وہ سیب کا ایک درخت ہے۔ ہذہ زہرۃ بنفسج یہ بنفشے کا ایک پھول ہے۔ تلک زہرۃ فل وہ چنبیلی کا ایک پھول ہے۔ ہذہ برکۃ الجنینۃ یہ باغیچے کا ایک نہیں ہے، الجنینہ پر الف لام ہے جی، یہ باغیچے کا تالاب ہے۔ تلک سمکۃ البرکۃ وہ تالاب کی مچھلی ہے۔ جنینۃ حامد حامد کا باغیچہ۔ اب تک مرکب اضافی خبر بن رہا تھا، اب مرکب اضافی مبتدا ہے۔ جنینۃ حامد حامد کا باغیچہ۔ کبیرۃ بڑا ہے۔ باب الجنینۃ باغیچے کا دروازہ۔ مفتوح کھلا ہے۔ بستانی الجنینۃ
باغیچے کا مالی، نشیطن چست ہے، ولد البستانی مالی کا لڑکا، صغیر چھوٹا ہے، سور الجنینتی یا سور الجنینتی باغیچے کی چہار دیواری، مرتفع اونچی ہے، شجرۃ الورد گلاب کا درخت، صغیرۃ چھوٹا ہے، زہرۃ البنفسجی بنفشے کا پھول، جمیلۃ خوبصورت ہے، زہرۃ الفل چنبیلی کا پھول، جمیلۃ خوبصورت ہے، برکۃ الجنینتی باغیچے کا تالاب، کبیرۃ بڑا ہے، محادثہ کنورسیشن، جو اب تک پڑھا نئے انداز میں پڑھیں گے تو اور یاد ہوگا۔ این شجرۃ الورد گلاب کا درخت کہاں ہے، شجرۃ الورد فی جنینۃ گلاب کا درخت ایک باغیچے میں ہے، جنینۃ نکرہ ہے، ایک باغیچے میں ہے۔ اب سوال، فی جنینۃ من کس کے باغیچے میں، فی جنینۃ من کس کے باغیچے میں، جواب فی جنینۃ حامد حامد کے باغیچے میں۔ آدھا آدھا چھپا دیا نا، ایسا کشمیری میں بھی آپ کرتے ہیں، کچھ لفظ چھپا دیتے ہیں جو خود بخود سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، ورنہ سوال پورا کیا بنتا تھا، شجرۃ الورد فی جنینۃ من کس کے باغیچے میں گلاب کا درخت ہے۔ اسی طرح یہاں جواب ہوتا شجرۃ الورد فی جنینۃ حامد، لیکن جو دماغ میں سمجھ خود آ جاتا ہے اس کو چھپا دیتے ہیں۔ کیف جنینۃ حامد حامد کا باغیچہ کیسا ہے، جنینۃ حامد حامد کا باغیچہ کبیرۃ، من فی جنینۃ حامد حامد کے باغیچے میں کون ہے، فی جنینۃ حامد ولد البستانی۔ جی جی آپ نے پیچھے ایک چیز پڑھی تھی کیا کہ مبتدا اور خبر زید فی الفصل، جی زید مبتدا اور جار مجرور خبر، زید مبتدا جار مجرور خبر، اس جار مجرور کو کبھی کبھی ظرف بھی کہتے ہیں، جار مجرور کو کبھی کبھی ظرف بھی کہتے ہیں۔ اس ظرف کی دو شکلیں ہیں، یا تو جار مجرور کے ساتھ یا پھر اس میں ظرف کے ساتھ۔ آپ کہیں گے امام المسجد، زید امام المسجد، زید امام ظرف جگہ کو بتاتا ہے اور وقت کو بتاتا ہے، ظرف دو چیزوں کو بتاتا ہے، زمان یا مکان، زمان یا مکان، یا تو وقت کو بتائے گا یا جگہ کو بتائے گا۔ جس طرح جار مجرور خبر بنتا ہے اسی طرح یہ ظرف بھی خبر بنتا ہے، ظرف بھی خبر بنتا ہے۔ جار مجرور حرف جر اور مجرور سے مل کر بنتا ہے، اس میں جو اس میں ظرف ہوتا ہے یہ اس میں ظرف، اس میں ظرف یہ مضاف بنتا ہے، کیا بنتا ہے، اور یہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر آئے گی، اس ظرف پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے، یہ مفعول فی، ظرف پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے، ظرف پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ زید امام المسجد، آپ کتاب میں غور کریے۔ الدرس العاشر، 10واں سبق، این انت یا خالد، اے خالد تم کہاں ہو، انا امام الباب، میں دروازے کے سامنے ہوں۔ اب دیکھیے امام الباب ظرف ہے نا، خبر بن رہی ہے، اور امامہ کے اوپر زبر مضاف بن رہا ہے، اور البابی کے نیچے زیر آ رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے۔ این انت یا سعاد، کہاں ہو تم اے سعاد،
انا وراء الستارتی میں پردے کے پیچھے ہوں. این الجنینۃ باغیچہ کہاں ہے؟ الجنینۃ خلف البیت باغیچہ گھر کے پیچھے ہے. این مکتب ماجد ماجد کا دفتر کہاں ہے یا ماجد کی میز کہاں ہے؟ مکتب ماجد ماجد کی میز بجوار السریر پلنگ کے پاس میں ہے، پلنگ کے پاس میں ہے. اب مکتب ماجد مرکب اضافی ہو کر مبتدا اور بجوار السریر جار مجرور ہو کر خبر. با حرف جر جوار السریر مجرور جار مجرور ہو کر خبر بن رہا ہے. این سلۃ المہملات ڈسٹ بین کہاں ہے؟ سلۃ المہملات ڈسٹ بین کہاں ہے؟ سلۃ المہملات تحت المکتب ڈسٹ بین میز کے نیچے ہے. تحت دیکھیے ظرف بن رہا ہے اور خبر بن رہا ہے. این قلم الرصاص جی بال پین کہاں ہے؟ قلم الرصاص فوق المکتب بال پین میز کے اوپر ہے. این قلم الحبر فاؤنٹین پین کہاں ہے؟ قلم الحبر فوق المکتب فاؤنٹین پین میز کے اوپر ہے. این قلم الرصاص نہیں بال پین کہاں ہے؟ قلم الرصاص فی جیب حامد فاؤنٹین پین بال پین حامد کی جیب میں ہے.